بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار تیمور عزیز آپ کے سامنے آج پھر حاضر ہے۔ آج ایک نہایت اہم سوال جو ایک عرصے تک مجھے بھی تنگ کرتا رہا کہ اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اگر کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی، اگر کوئی بھی کام جو دنیا کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی مرضی ہے تو ہم انسان کو سزا اور جزا کا یہ جو سسٹم ہے کہ پھر انسان کو کیوں ہم سزا دیں۔ اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اگر اس میں اللہ کی مرضی ہے تو پھر اس شخص کو کیوں اس کی سزا دی جائے۔ اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کا قتل کر دیتا ہے، اگر اس میں بھی اگر اللہ کی مرضی ہے تو پھر کیوں اس شخص کو سزا دی جائے۔ یہ ایک بڑا اہم وہ تھا۔ پھر اس طرح کی جو ساری چیزیں، ہم اس چیز پہ یقین ہمارا ہے کہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ اب یہ کیسے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ان کا ایک بیان سن رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ یہ بیان، یہ چیز آپ تک پہنچاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، 1970s کی بات ہے، تو میرے پاس ایک نجومی آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جاؤ یار، میں تم لوگوں سے کوئی بحث وغیرہ یا میں تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آخر اس نے کہا کہ سر مجھے آپ کے صرف 5 منٹ درکار ہیں۔ تو بہت دیر بحث و مباحثے کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آ کے بات کر لو 5 منٹ کے لیے۔ اب اس بندے نے کیا کیا، اس نجومی نے یہ کیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے آیا اور ایک ذائچہ ان کے سامنے رکھ دیا اور ان سے فرمایا کہ آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو چوز کر لیں، کوئی ایک چیز ان میں سے جو ہے نا کسی ایک چیز کو چوز کریں۔ اور ساتھ ہی ان کی اجازت سے وہاں سے ایک پیڈ لیا جس پہ ان کی اجازت سے قلم لے کے ایک چیز کا نام لکھا اور اس کو الٹا کے ان کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے حیران ہو کر ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس چیز کو آپ ابھی کچھ دیر میں یہاں پہ چوز کریں گے، میں نے وہ چیز لکھ کے یہاں پہ رکھ دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے یہ چیز پہلے ہی لکھ دی ہے، جو چیز میں اپنی سوچ سے، اپنی طاقت سے، اپنی تمام انرجی لگا کے، تمام ذہانت کو استعمال کر کے میں جو چوز کروں گا اس نے پہلے سے لکھ کے رکھ دی ہے۔ اب چنانچہ وہ کبھی ایک جگہ پہ ہاتھ رکھیں، کبھی دوسری جگہ پہ ہاتھ رکھیں، کبھی فروٹ پہ، کبھی سبزی پہ، کبھی کسی چیز کے نام پہ، ملک کے نام پہ۔ آخر کار انہوں نے ایک جگہ چوز کی، اور اس کے بعد جب اس نجومی نے وہ پرچی اٹھائی، وہ پرچی سیدھی کی تو اس پہ اسی چیز کا نام لکھا تھا۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سمجھ آئی کہ اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ وہ اتنا کچھ جان سکتا ہے۔ تو جس ذات نے، جو کریٹر ہے، اس نے جو بنایا ہوا ہے، تو وہ اس کا علم کی جو انتہا ہے وہ کیا ہوگی، اس انتہا کو ہمارا عقل ابھی پہنچ نہیں سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک باؤنڈری دی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اتنا علم ہے کہ اسے پتہ ہے اس کی پھر بھی وہ مرضی۔ اب ایک ذائچے میں سے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، وہ ایک نجومی کی مرضی کے بغیر کوئی اور چیز نہیں اٹھا سکے، آخر انہیں وہی چیز اٹھانی پڑی جو نجومی کی مرضی تھی۔ تو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ جو چیز، بے شک ہم اپنی سوچ سے، اپنی تمام قوت کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی طرح شامل ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچ سے، اپنی پوری طاقت لگانے کے بعد، اپنی ذہانت کو استعمال کرنے کے بعد جو کام کرنا ہے ہم نے، وہ بھی اس کو پتہ ہے، اس میں اس کی مرضی شامل ہونے کا مطلب یہ کہ اس کو پتہ تھا یہی ہوگا، لیکن اس نے رستے دو آپ کو بتائے، ایک صحیح کا اور ایک غلط کا۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے میں یہ ذمہ داری سمجھتا تھا کہ میں آپ تک یہ چیز پہنچاؤں۔ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ آئی اور اس سے اتفاق کرتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میسج کو آگے ضرور اپنے دوستوں تک پہنچائیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔